اب یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلط وچار دھارا ہے کہ ہم نے عبادت کے مفہوم کو، اس کے سارانش کو، اس کے خلاصے کو اور عبادت کی میننگ کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ بس ہم نے اس کو مسجد کے محراب تک اور روزے تک، حج اور زکات تک ہم نے محدود کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو عبادت سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ صبح سویرے جب کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، گھر سے بریک فاسٹ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کا ایک فرد، گھر کا ایک معزز آدمی جب محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، دن بھر ای رکشہ چلاتا ہے، بیٹری کا رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، ہاں ہاتھ کا اور پیروں سے چلانے والا رکشہ چلاتا ہے، لیبر کا کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی کا مکان بناتا ہے، دیوار کھڑی کرتا ہے، لیبر مزدوری کا کام، ریت اور بالو ڈھونے کا کام کرتا ہے، تھکا ہوا ہارا ہوا گھر واپس آتا ہے، شام تک اس کو اس کی مزدوری 200 روپے 300 روپے 400 روپے 500 روپے اس کو آمدنی ہوتی ہے۔ وہ 400 500 روپے ڈیلی کما کر شام کو محنت کر کے جب گھر واپس آتا ہے، راستے سے گوشت خرید لیتا ہے، سبزی خرید لیتا ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے، میری بیوی تم سبزی بناؤ، محنت کی کمائی ہے، سبزی اور گوشت خرید کر اس نے اپنے گھر میں دے دیا ہے۔ ادھر اذان مغرب ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، وہ کہتا بیوی تم کھانا بناؤ، میں نماز مغرب کی پڑھ کر آتا ہوں۔ یہ مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہے، بیوی نے دسترخوان لگا رکھا ہے، بچے اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر بھی اسی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جو محنت کیا ہے، مزدوری کیا ہے، دن بھر محنت اور مزدوری کر کے، لیبر کا کام کر کے، ای رکشہ اور آٹو چلا کر 400 500 روپے کما کر لایا، اسی کی محنت سے کھانا بنا ہے۔ بیوی نے دسترخوان لگا دیا، بچے دسترخوان کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر نے لقمہ توڑا، ایک روٹی کا نوالا لیا اور اسی میں وہ سبزی لگائی، اسی میں گوشت کا شوربہ لگایا اور پیار سے اٹھا کر اس روٹی کے لقمے کو وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں شوہر کو اپنی بیوی کو یہ پیار سے ایک لقمہ کھلانے پر بھی ثواب دیا جاتا ہے، اس کو اس پر بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اس پر بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس نے پیار سے روٹی کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا، اس پر بھی اس کو ثواب لکھا جا رہا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہی نہیں ہے ہم مسجد میں جائیں اور نماز پڑھ کے واپس آ جائیں، یہ بھی عبادت ہے کہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے محنت کریں، مزدوری کریں، حلال رزق کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت سے رزق حلال کو کبھی الگ نہیں کیا ہے۔ جمعہ کا دن سب سے بڑا اہمیت کا دن ہے، اہمیت کا حامل دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس جمعے کے دن کو بھی پورا کا پورا عبادت کا دن متعین نہیں کرتا ہے۔ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، او میرے بندو، او میرے بھکتو، جب جمعے کی نماز تم پڑھ چکو اور نماز ادا کر لو تو اب مسجد میں فضول مت بیٹھو، اب اپنا سمے برباد نہ کرو، نماز پڑھ لی نکلو مسجد سے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، ہم نے جو رزق اتارا، ہم نے جو روزی اتاری ہے، ہمارا رزق تلاش کرو، ہماری روزی تلاش کرو۔ عبادت کے ساتھ رزق حلال کو بھی جوڑ دیا ہے، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، مزدوری کرنا، ان کے لیے حلال روزی کمانا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہمیں اپنے جسموں کو حرام خوری سے بچانا چاہیے، ایسے کام دھندے ہم نہ کریں کہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمارے پاس ساری چیزیں آتی رہیں اور لوگوں پر ہم ظلم و زیادتیاں کرتے رہیں۔ عبادت کے مفہوم میں محنت کرنا، رزق حلال کمانا اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھلانا،
ان کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ عبادت کیا ہے۔ شادی ہوتی ہے، نئی بیوی گھر آتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا پرسنل حق ادا کرتا ہے، اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں، سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے اور صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا پڑھ کر جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو اس کو اس صحبت پر بھی ثواب دیا جاتا ہے، اس صحبت پر بھی اس کو نیکی لکھی جاتی ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے نبی ہم اپنی بیوی سے صحبت کریں، ہم اپنی بیوی سے ملیں، یہ تو ہمارا فائدہ ہے، ہم اپنے خود انجوائے کے لیے، لذت کے لیے ہم اپنی بیوی سے ملتے ہیں، تو کیا ہمیں اس پر بھی ثواب ملے گا؟ امام کائنات نے کتنی اچھی تشریح کی، محمد رسول اللہ نے کتنی اچھی تشریح کی، فرمایا ہاں اس پر بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر اگر غلط جگہ پر جائے، ادھر ادھر منہ مارے، کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلے اور اس کے ساتھ زنا کرے، تو کیا اس کو گناہ نہیں پڑے گا؟ یہی صحابی جو مسئلہ پوچھ رہے تھے کہتے ہاں اس کو گناہ پڑے گا۔ فرمایا حرام جگہ سے اس نے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی اچھا کو، اپنی خواہش کو صحیح جگہ پر استعمال کیا اور اپنی حلال بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو پھر حلال چیز کو استعمال کرنے پر اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، عبادت کے مفہوم کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہماری پوجا کا اور ہماری بھکتی کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو عبادت سے الگ نہیں کر سکتے۔ اب اس آیت کو ہم اٹھاتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اب ہم سمجھ لیں اور غور کریں، صرف 5 وقت کا نماز پڑھ لینا اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم اور عبادت کی میننگ میں بہت وسیع ہے، عبادت کو آج ہم نے تنگ کر دیا ہے۔